الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله أحسن الخالقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات پر محمد وعلى محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا اس بارگاہ میں چل جانا اپنی بارگاہ میں نزول مستجاب فرمائے. التماس دعا ہے کہ پروردگار عالم سید محمد علی شخصی اور اہلیان نسیم عباس خلیل صاحب علی صاحب اور ان کی اولاد مدینہ کے لیے سید ابن حسن اور ان کے اہلیان کے لیے اور ان کی والدہ سید درستی کے لیے کمال صاحب کے لیے اور تقی حسین کی صحت کے لیے اور ضرور زمین کے اور حضرت مجلس میں سے جتنے بھی مومنین و مومنات یہاں پہ موجود ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے خلوص نیت سے اس مرتبہ بآواز بلند تر صلوات. ایک مرتبہ شہداء لیلۃ جعفریہ اور بلفظ حاضر مجلس اس شہر کوئٹہ کے جتنے بھی شہداء اس جانب ہم سے چلے گئے ان کے لیے اور خاص طور پہ شیخ شوکت علی جنہوں نے اس بارگاہ کے رزق کو وقف کیا تھا ان کے لیے اور ان کے اجداد کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بآواز بلند تر صلوات. سامعین محترم، موالیان حیدر اعتبار، عزازران حسین علی، یہ احسان ہے خالق کائنات کا کہ جس نے ہمیں وہ نبی عطا کیا کہ جس نبی کے امتی بننے کے لیے آدم سے عیسیٰ تک نبی طلبگار رہے. دعا کرتے رہے کہ پروردگار ہمیں مصطفیٰ کو امتی قرار دے. جتنے گزشتہ انبیاء گزرے ہیں، جتنے گزشتہ نبی گزرے ہیں، یعنی آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی گزرے ہیں ان نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جنہیں ابراہیم کہا جاتا ہے. ابراہیم کون؟ کہا خلیل اللہ ہے. ابراہیم کون؟ کہا کہ یہ امام انبیاء ہے، یہ کائنات کے امام، لوگوں کے امام ہیں، یعنی خلیل بھی ہے، لوگوں کا امام بھی ہے، اسماعیل کا باپ بھی ہے، جد مصطفیٰ بھی ہے، اللہ کا خلیل بھی ہے. یعنی 5 صفتیں ایسی ہیں جو ابراہیم کے پاس ہیں. یعنی جو ابراہیم ہے وہ خلیل
ہمارے رسول جو ہیں وہ حبیب اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، ہمارے رسول حبیب اللہ ہیں۔ فرق کیا ہے ابراہیم میں اور مصطفیٰ میں؟ جو اللہ کی قسم کھائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جس کی اللہ قسم کھائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ایک صلاۃ ہے محمد والا اس کی اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سورہ یاسین کے اندر 12ویں آیت ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر چیز کو گن گن کر امام مبین میں رکھ دیا، امام مبین میں رکھ دیا، امام مبین میں رکھ دیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں امام مبین میں رکھ دیا۔ یہی تو لطف پروردگار ہے، اللہ نے امام کا تذکرہ اس سورہ میں کیا جو قرآن کا دل کہلاتا ہے۔ قرآن امام کا تذکرہ اس سورہ میں کیا جو قرآن کا دل کہلاتا ہے۔ اس پہ پر لطف یہ ہے کہ اللہ نے آیت کا نشان بھی 12 رکھا، آیت کا نمبر بھی اللہ نے 12 رکھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ فرمایا ہم نے کائنات کی ایک ایک چیز کو گن گن کے امام مبین کے سینے میں رکھ دیا۔ اب یہ آیت ہی بتا رہی ہے کائنات ضرورت ہے اور امام ضرورت کائنات ہے۔ یہ کائنات ضرورت مند ہے اور امام ضرورت کائنات ہے۔ میں گزشتہ مجالس میں عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ امام ضرورت کائنات کا نام ہے اور کائنات ضرورت ہے، ضرورت مند ہے۔ جب تک کائنات امام کی دہلیز پہ نہ آئے گی تب تک امام کی ضرورت اس کو جب تک محسوس نہ ہوگی تب تک کائنات کامیاب نہ ہوگی۔ امام ضرورت ہے، کائنات ضرورت مند ہے۔ پیغمبر کے بعد لوگوں نے امام بنائے، امام کی ضرورت کا معنی جو ہے نا گزشتہ گفتگو آپ کے ذہن میں موجود ہوگی۔ امام کائنات کی ضرورت ہے اور کائنات ضرورت مند ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے امام بنائے۔ اب یہ الگ بات ہے کسی نے امام کیسا بنایا، کس کو مانا، کس طرح سے بنایا، کہاں سے لائے، اس سے بحث نہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کائنات نے امام کی ضرورت کو مانا، محسوس کیا اور امام بنا ڈالے۔ اگر محسوس نہ کرتے تو آپ لوگوں کے گلی گلی میں امام نہ ہوتے۔ بات سمجھے گا، اگر نہ ہوتی ضرورت تو گلی گلی میں امام نہ ہوتے۔ لیکن یہ ایک مستند بات ہے، ایک توفیق کا فیصلہ ہے کہ رسول کے بعد، خدا کے بعد اس کائنات کو ایک امام کی ضرورت ہے۔ اب وہ امام کیسا ہو، اس کے فضائل کیا ہو، اس کے خصائص کیا ہو، اس کے شمائل کیا ہو، وہ دکھتا کیسا ہو، اس کا قد کتنا ہو، اس کا کاٹ کیسا ہو، اس کا علم کیسا ہو، اس کا علم کیسا ہو، اس کا تجربہ کیسا ہو، اس کا صبر کیسا ہو، وہ کیسا ہو، وہ ہم بنائیں یا خدا بنا کے دے، وہ مصطفیٰ دکھائیں یا ہم کسی چوک چوراہے میں بنا رہے، وہ میدان سے لے یا بند کمرے سے لے، وہ میدان سے لے یا بند کمرے سے لے، ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ہر فرقے نے امام کی ضرورت کو محسوس کیا اور امام بنایا۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے تمہیں ایک امام مبین عطا کیا ہے۔ یہی آیت قرآن بتا رہی ہے کائنات ضرورت مند ہے اور ہمارا امام ضرورت کائنات ہے۔ بات پہنچ گئی نا؟ زمین کی بات ذرا سمجھیے گا۔ امام ضرورت کائنات ہے۔ اگر امام نہ ہو تو کائنات کا وجود نہ ہو، اگر امام نہ ہو تو کائنات نہ ہو۔ امام ضرورت کائنات ہے۔ اب میرا جملہ سمجھیے گا، امام کی اگر ضرورت نہ ہوتی تو خدا اس آیت کو نہ بھیجتا۔ اس میں اختلاف ہے وہ امام کیسا ہو، وہ کس طرح کا ہو، وہ کیسا دکھتا ہو، اس کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے۔ آیا کہ وہ منبر میں بیٹھنے والا ہو یا منبر کے نیچے بیٹھ کے رونے والا ہو، وہ مسند پہ بیٹھنے والا ہو یا مسند پہ قبضہ کرنے والا ہو، وہ امام کیسا ہو۔ یعنی کہ آیت بتا رہی ہے، بیان یہ نہیں ہے کہ منبر پہ کون ہے اور منبر پہ کون نہیں ہے، معیار یہ نہیں کہ مسند پہ کون ہے اور مسند پہ کون نہیں ہے، معیار یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کس کے لیے وصیت کی اور کس کے لیے وصیت نہیں کی، معیار یہ نہیں ہے کہ کون خود سے امام بن گیا یا کیسے اللہ نے امام بنا، معیار یہ نہیں ہے کہ کس
کے بارے میں شورا فیصلہ کر رہی ہے اور کس کے بارے میں شورا فیصلہ نہیں کر رہی، بلکہ بیان یہ ہے کہ تم بناؤ گے یا قدیم میں محمد دکھائے گا۔ بیان یہ ہے کہ تم بناؤ گے یا ہمارا حبیب دکھائے گا۔ کیسا ہو امام؟ دیکھیے ہمارا کسی سے الحمدللہ کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ دنیا نے بھی امام کی ضرورت کو محسوس کیا، ہم نے بھی امام کی ضرورت کو محسوس کیا۔ دنیا نے بھی امام بنائے، ہم نے بھی امام مانا، بس فرق یہ ہے دنیا نے بنائے، ہم نے مانا۔ یہ پہنچ پا رہا ہے، دنیا نے بنائے، ہم نے مانا۔ دنیا بناتی گئی، ہم مانتے گئے، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ یہ ضرورت امام ہے، ضرورت امام کو محسوس کیا تو فرما دیا کیا، یہ کہہ دیا کہ یہ امام شافعی والے ہیں، یہ امام مالک والے ہیں، یہ امام حنبل والے ہیں، یہ امام مالک والے ہیں، ضرورت کو محسوس کیا۔ لیکن اس آیت کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام کون ہو، آیا کہ وہ مانگنے والا ہو یا دینے والا ہو، وہ پوچھنے والا ہو یا بتانے والا ہو۔ ہم نے دلچسپ بات بتا دوں، ہم نے امام مانا، اب یہ بات بڑی سے سمجھے گا، ہم نے امام مانا، لوگوں نے بنائے۔ دنیا کے اماموں میں اور ہمارے امام میں فرق ہے۔ دنیا کے امام قدم قدم پہ پوچھتے نظر آئے کہ یہ مسئلہ بتائیے، یہ مسئلہ بتائیے، یہ مسئلہ بتائیے، لیکن اللہ نے جو ہمیں امام دیے انہوں نے کبھی کسی مقام پہ یہ نہیں کہا مجھے وہ سوال بتائیے، مجھے یہ مسئلہ بتائیے۔ پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں ایشیا کمیونٹی کہ ہمیں بتائیں کبھی کسی موڑ پہ کسی مقام پر علی نے کسی سے کہا ہو مجھے مسئلہ بتانا، علی نے کبھی کسی سے کہا ہو مجھے بتاؤ یہ قرآن کی کب نازل ہوئی، علی نے کہا مجھے آیت کی تفسیر سمجھا دو، علی نے کہا مجھے فلاں کو بتا دو۔ علی نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہاں دنیا علی سے پوچھتی رہی، دنیا علی سے پوچھتی رہی، لیکن علی نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا عالم اسلام کی بہت بڑی عظیم اور بادآور شخصیت ہے خلیفہ تو حضرت عمر بن الخطاب، وہ کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہ کہہ رہے ہیں اور اہل سنت برادران کی کتاب ہے جناب الممدد کے اندر یہ جملے ہیں حضرت عمر سے منسوب کہ وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کسی ماں نے اور کائنات کی مائیں عاجز آ چکی ہیں کہ وہ علی کے جیسا بیٹا پیدا کر سکے۔ کائنات کی مائیں عاجز ہیں تو خدا نے کیا فرمایا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کائنات کی ضرورت کا نام امام ہے، کائنات کی ضرورت کا نام امام ہے۔ یہ ہے کون سا امام جو کائنات کی ضرورت ہے؟ بھائی بات میری بار بار کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، امام وہ ہوگا جو ضرورت ہوگا، جو ضرورت مند ہوگا وہ امام نہیں ہوگا، جو کائنات کی ضرورت ہوگا وہی امام ہوگا۔ اور یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ علی ضرورت ہے اور کائنات ضرورت مند ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں شاید آپ بول پڑے، امام جو ہوگا وہ صرف دنیا میں ضرورت نہیں ہوگا، آخرت میں بھی ضرورت ہوگا۔ وہ خالی یہاں ضرورت نہیں ہوگا، وہ آخرت میں بھی ضرورت ہوگا۔ تبھی قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قیامت کے دن ہم ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب وہ امام کیسا ہو؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں انسانوں کو بلاؤں گا، میں بندوں کو بلاؤں گا، میں نبی کے ساتھ بلاؤں گا، میں خلفاء کے ساتھ بلاؤں گا، اور میں ہر کسی نہیں۔ ہماری شان یہ ہے، ہماری شان یہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، تم اپنے اپنے امام کے ساتھ آؤ، اپنے اپنے امام کے ساتھ چلے جاؤ۔ ہمارے ہاں تمہارے امام آئیں گے، تم امام کے پیچھے آنا، پہلے امام ہوگا پھر تم ہوگے۔ اب وہی بندہ جنت میں جائے گا جس کا امام جنت میں جائے گا۔
امت میں جنت میں نہ جائے گی. اب میں جس امام کو مانتا ہوں اگر وہ جنت میں نہ جائے گا تو میں بھی جنت میں نہ جاؤں گا. اگر فلاں مانتا ہے جو جس امام کو مانتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ ایک باریکی کو سمجھیے, ایک اہم بات سمجھیے کہ پیغمبر نے ایک حدیث فرمائی. پیغمبر نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. اب وہ کون جنت میں جائے گا, وہ کس طرح کا ہوگا؟ ہر بندہ کہتا ہے ہم جنت میں جائیں گے, کوئی فرقہ ایسا نہیں. لیکن پیغمبر نے خالی یہ نہیں فرمایا, اس سے پہلے پیغمبر نے فرمایا موسیٰ کی امت کے 71 فرقے ہوئے. موسیٰ کی امت کے 71 فرقے ہوئے. فرمایا عیسیٰ کی امت کے 72 فرقے ہوں گے. اور فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 73 فرقے ہوں گے. اس کے ساتھ فرمایا موسیٰ کی امت کے 71 ہوئے, 70 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. 70 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے. صلاۃ محمد و آل محمد. سمجھے میری بات کو؟ کیا فرمایا موسیٰ کی امت کے 71, 70 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. پھر فرمایا میری امت کے 72, عیسیٰ کی امت کے 72 ہوں گے, 71 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. پھر فرمایا میری امت کے 73 ہوں گے, ایک جنت میں جائے گا, 72 جہنم میں جائیں گے. میرا چھوٹا سا سوال ہے, آپ سے مجھے جواب دے دیں, یہ جو موسیٰ کے 70 جہنم میں جائیں گے, کیا انہوں نے موسیٰ کو نہیں مانا؟ نہیں پہنچے آپ. یہ جو 70 جہنم میں جائیں گے کیا انہوں نے موسیٰ کو نہیں مانا؟ یہ جو عیسیٰ کے 71 جہنم میں جائیں گے کیا انہوں نے عیسیٰ کو نہیں مانا؟ آپ سمجھے نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ موسیٰ کے 70 نے موسیٰ کو تو مانا اور موسیٰ کے بتائے عیسیٰ کو نہ مانا. یا علی موسیٰ کے بتائے بنائے ہوئے 70 نے موسیٰ کو تو مانا, موسیٰ کے بتائے عیسیٰ کو نہ مانا. عیسیٰ کے 71 نے عیسیٰ کو تو مانا لیکن عیسیٰ کے بتائے مصطفیٰ کو نہ مانا. وہی ہے, اصول وہی ہے, اسلوب وہی ہے. محمد مصطفیٰ کے امت میں سے 72 نے محمد مصطفیٰ کو تو مانا لیکن کبھی علی کو نہ مانا. جو ہے نا اللہ مصطفیٰ کے بنائے ہوئے مرتضیٰ کو نہ مانا. اصول وہی ہے, اسلوب وہی ہے. اور میں دیکھیے برادران اہل سنت کے بہت بڑی کتاب ہے صحیح بخاری اس کی سلسلے کے اندر ایک بات ہے, اس میں بات کہتے ہیں تبرکات انبیاء. تبرکات انبیاء کتاب ہے, اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ پیغمبر کے گزر جانے کے بعد ہم اسکول میں بھی پڑھا تھا, جناب انس بن مالک جو تھے وہ پیغمبر کے یہاں 10 سال تک کام کرتے رہے پیغمبر کے ساتھ. پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کا ایک جام آب تھا, جام پانی پینے کا ایک جام تھا, جام آب تھا جس کے ساتھ ایک کڑا لگا ہوا تھا. کیا لگا ہوا تھا؟ کڑا لگا ہوا تھا. اور وہ جناب انس کے پاس رہا, دور دور سے لوگ آتے اور اس کی زیارت کرتے. کیوں؟ کہ پیغمبر کا جام ہے. دور دور سے لوگ آتے اور پیغمبر کا جام کہہ کے. اسی طرح سے کوئی خوبصورت بات ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مولا آ رہے تھے اور مولا نے سر پہ رسول اللہ کا امامہ دیا ہوا, جسم پہ رسول کی ابا اور قبا کو زیبتان کیا ہوا, نلائن مصطفیٰ پہنے ہوئے, ہاتھ میں رسول کا عصا لیا ہوئے اور بالکل صادق محمد بن کے آ رہے تھے. صادق محمد بن کے آ رہے تھے. سامنے ایک بندہ آیا اور اس نے دیکھا مولا کو عصا پہ کرتے ہوئے اور دیکھ کے کہتے مولا مولا تنگ کے انداز میں کہتے مولا اتنے بوڑھے ہو گئے, اتنے بوڑھے ہو گئے, کیا لکڑی کے سہارے چل رہے ہیں؟ مولا مسکرا کے فرماتے تجھے نہیں پتا یہ عام لکڑی نہیں, میرے نانا کا عصا ہے, میرے نانا کا عصا ہے. نانا کا عصا ہے. وہ بندہ دوڑا
کی زیارت کرتے، اس کی زیارت کرتے، جس کی جامعات کی. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت رسول سے ہے. اس کی نسبت تو پھر ہمارے علم پہ بھی اعتراض نہ کرو. وہ جامعات لوگ خود سے آتے اور اس کی زیارت کرتے. تبرکات میں سے تھا. اچھا جب لوگ آتے اس کی زیارت کرتے تو ایک مرتبہ جناب انس گئے اصحاب کے مجمع میں جہاں ابو طلحہ نے بیٹھا ہوا تھا، باقی اصحاب بھی موجود تھے. تو جناب انس نے جانے کے بعد اصحاب کے مجمع میں جملہ کہا یہ جو جامع آب ہے یہ رسول اللہ کا ہے اور اس کے اندر ایک کڑا ڈلا ہوا ہے. بہت توجہ چاہوں گا بیدار رہیے گا جملے پہ. اس میں کڑا ڈلا ہوا ہے اور یہ لکڑی کا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو ہٹا کر اس میں سونے یا چاندی کا کڑا ڈال دو. سونے یا چاندی کا کڑا ڈال دو. ابو طلحہ اور تمام صحابہ نے کہا انس خاموش، خبردار، مجھے اور تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جسے رسول بنا کے گئے اسے بدل دیں. جسے رسول بنا کے گئے اسے بدل دیں. ارے عالم اسلام سے ہمارے یہی سوال ہے، جب امت کو رسول کا جام بدلنے کا اختیار نہیں، امام بدلنے کا اختیار حاصل ہے. جس امت کو جام بدلنے کا اختیار نہیں، اس امت کو بعد مصطفیٰ امام بدلنے کا اختیار کہاں سے ملے گا؟ کون جائے گا جنت میں؟ ہمیں نہیں پتا. ہر فرقہ کہہ رہا ہے میں جاؤں گا. ہر فرقہ کہہ رہا ہے امام کون ہوگا؟ یا اچھا ایک سوال ہوتا ہے، محرم کیوں مناتے ہو؟ محرم منانے کا فائدہ کیا ہے؟ محرم کس وجہ سے منا رہے ہو؟ محرم منا کے کیا کرو گے؟ کیا امام عالی مقام کا ذکر صرف 10 دن کے لیے ہے؟ تمہیں 10 دن نظر آتے ہیں، ہمیں تو سارا سال نظر آتا ہے. تمہیں 10 دن نظر آتے ہیں، ہمیں تو پوری زندگی کم نظر آتی ہے. آج بڑی باریک بات سمجھیے، آج کتنے عرصہ ہو گیا محرم کے واقعے کو؟ 1400 سال ہونے لگے. 1400 سال ہونے لگے. 1400 سال پہلے یزید بنا تھا خلیفہ المسلمین. اس مسند پہ آ کے بیٹھا جس پہ مصطفیٰ بیٹھتے. ایسا ہی ہے نا، خلیفہ المسلمین بنا اس مسند پہ بیٹھا جا رسول بیٹھتے اور خود کو امام کہلانے والا لوگوں کا، دین کا، اسلام کا امام کہلانے لگا اور بیٹھ گیا مسند پہ. اب 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے. اب ہمارا چھوٹا سا سوال ہے، لوگ جو کہتے تم محرم کیوں مناتے ہو؟ بھائی ہمیں صرف اتنا بتا دو، آج کے دور میں اگر کوئی یزید جیسا فاسق اور فاجر امام مسجد بننے لگے بنا دو گے؟ نہیں پہنچے آپ. اگر یزید جیسا فاسق اور فاجر امام مسجد بننے لگے بنا لو گے؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ اس قابل نہیں ہے. ارے 1400 سال سے ہم نے یہی بتا رہے ہیں، وہ جو بیٹھا تھا اس قابل نہیں تھا. اب اس نے کیا کہا؟ حسین سے کیوں بیعت دو. حسین کون؟ حسین کون؟ نمائندہ خدا. حسین کون؟ نمائندہ مصطفیٰ. حسین کون؟ نمائندہ قرآن. حسین کون؟ نمائندہ اسلام. اب اس نے کہا مجھے حسین سے بیعت چاہیے. جب مولا حسین سے بیعت کا تقاضا کیا، کیا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یزید بھی جانتا ہے کہ بادشاہ حسین ہے. نہیں پہنچے آپ. حسین ہے مرحب. اگر حسین بیعت کر لیں گے، اور تو چاہوں گا، اگر حسین بیعت کر لیں گے، حسین کی بیعت نہیں اسلام کی بیعت ہوگی. اگر حسین میری بیعت کر لیں گے، یہ حسین کی بیعت نہیں قرآن کی بیعت ہوگی، یہ حسین کی بیعت نہیں مصطفیٰ کی بیعت ہوگی. اس لیے بار بار تقاضا ہوتا رہا، حسین تو بیعت کر لے، حسین تو بیعت کر لے، حسین تو بیعت کر لے. لیکن جب دربار
حامی اہل بیت رسالت کی کون ہے؟ اس کے بعد حسین نے کمال جملہ ارشاد فرمایا، میرے مولا فرماتے ہیں مختلف الملائکہ، ہمارا گھر وہ ہے جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہمارا گھر وہ ہے جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ آپ جملہ سنبھال لیجئے گا، بہت بڑے فضائل کا جملہ، ہمارا گھر وہ جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں بنا فتح اللہ، یہ دنیا کی ابتدا ہم سے ہوئی۔ دربار بریل میں حسین فرما رہے ہیں بنا فتح اللہ ہو، اس دنیا کی ابتدا ہم سے ہوئی، ختم اللہ ہو اور اس کا اختتام ہم پہ ہوگا۔ ایسے آئے والے رسولو مجھ جیسا اس جیسے کے بیان نہ کرے گا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیان نہ کرے گا۔ آقا کھا لیجیے بیان، آپ کہہ سکتے ہیں حسین یزید کی بیعت نہ کرے گا، حسین یزید کی بیعت نہ کرے گا، اور میں ہرگز نہیں کر لیا تھا، میں زمانے کو رہتے قیامت تک کے پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ مثلی لا جواری و مثلو، مجھ جیسا حسین اس جیسے یزید کی بیعت نہ کرے گا، جو نہ سنبھالنا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہ کرے گا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہ کرے گا، مجھ جیسا آدم اس جیسے شیطان کی بیعت نہ کرے گا، مجھ جیسا موسیٰ اس جیسے فرعون کی بیعت نہ کرے گا، مجھ جیسا ابراہیم اس جیسے نمرود کی بیعت نہ کرے گا، مجھ جیسا محمد اس جیسے ابو جہل کی بیعت نہ کرے گا، اور مجھ جیسا علی، مجھ جیسا محمد والے محمد مجھ جیسا حسین اس جیسے بیعت نہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ہے امام، اگر امامت میں بیعت کرنی مطلب رسالت میں کرنی۔ اب کیا فرمائے پیغمبر نے؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ بات جائے گا، ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ پیغمبر کے موسیٰ کے امت کے کتنے فرقے؟ 71۔ عیسیٰ کے امت کے، مصطفیٰ کی امت کے جائیں گے کتنی جنت میں؟ جائے گا کون؟ جائے گا کون؟ ضمانت، گارنٹی۔ امت مسلمہ کے کسی بھی فرقے کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو تو جنت میں جائے گا کہ ہر کہتے ہیں جائیں گے؟ کیا کوئی بندہ ایسا دیکھا، کوئی فرقہ آپ نے ایسا دیکھا جو کہنے میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ آپ کو ایک فرقہ بتا دیں جو کہنے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں جنت میں جائیں گے، رسول کہتے ہیں ایک جائے گا، نہیں پہنچ پا رہا، نہیں پہنچ پا رہا۔ بھائی بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ 73 کہہ رہے بابا ہم جنت میں جائیں گے، جس کی کمر پہ ہاتھ رکھو وہی کہتے جنتی، جس سے پوچھو وہی کہتے جنتی۔ بھائی 73 کہتے ہیں جائیں گے، رسول کہتے ہیں ایک جائے گا۔ 73 کہتے ہیں جائیں گے، رسول کہتے ہیں ایک جائے گا۔ اب قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ اب جس کا امام جنت میں جائے گا، نہیں پہنچ پا رہا ہے، جس کا امام جنت میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کا امام جنت میں نہ گیا وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ اب مطلب اس کا ہوا امام شافعی والے جب اٹھیں گے امام شافعی کے ساتھ، امام احمد والے اٹھیں گے امام احمد کے ساتھ، امام مالک والے اٹھیں گے امام مالک کے ساتھ، امام ابو حنیفہ والے اٹھیں گے امام ابو حنیفہ کے ساتھ۔ اب یہ سب آئیں گے، اٹھیں گے اپنے اپنے امام کے ساتھ۔ 72 فرقے، 72 امام، ایک فرقہ ہمارا امام۔ 72 فرقے، 72 امام، ایک فرقہ 12 امام۔ دنیا اٹھے گی اپنے امام کے ساتھ، ہم اٹھیں گے علی کے ساتھ، ہم اٹھیں گے علی کے ساتھ۔ اب انہیں سمجھنا ملا جنت میں کون جائے گا، کیسے پتا چلے، کون بتائے گا کہ جنت میں کون جائے گا؟ اچھا 73 فرقے کھڑے ہوں گے، انہوں نے پوچھا جنت میں جائیں گے؟ بس ہم ہی تو جائیں گے۔ بھائی تم جنت میں جاؤ گے؟ اس نے کہا میں بھی جاؤں گا۔
تیسرے سے پوچھا بھائی آپ جائیں گے؟ کہا ہم بھی جائیں گے۔ 72 73 سے پوچھ لیا 73 کے 73 کہہ رہے ہم جنت میں جائیں گے۔ یا رسول کہتے ہیں ایک جائے گا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا جائے گا؟ اچھا یہاں پہ مربت سے بھی کام نہیں لیا جا سکتا، اخلاقیات کا بھی کوئی چکر نہیں ہے، جو ہے نا یہاں اخلاقیات کا بھی کوئی چکر نہیں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا 2 بندے جا رہے ہو 3 بندے جا رہے ہو تو کہتے ہیں بسم اللہ قبلہ پہلے آپ آئیے، نہیں پہنچے آپ کہ بسم اللہ پہلے آپ آئیے، بسم اللہ پہلے آپ آئیے۔ مسجد کے دروازے پہ پوچھے کھائیے مولانا بسم اللہ پہلے آپ آئیے، وہاں مولوی بھی لائن میں لگا ہوگا۔ یا مربت سے بھی کام نہیں ہے، اخلاقیات کا بھی چکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے جان رہا ہے اگر یہ جنت میں گیا تو میں نہیں جاؤں گا، اگر یہ جنت میں گیا تو میں نہیں جاؤں گا، یہ میں جاؤں گا تو یہ بھی جائے گا۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کون جائے گا؟ ہر فرقہ کہہ رہے میں جاؤں گا، ہر فرقہ کہہ رہے میں جاؤں گا، پیغمبر کہہ رہے یہ جائے گا۔ جنت میں ایک جا سکتا ہے، جنت والا نہیں کہے گا بھائی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ جہنم کے رشتے میں، جنت کے راستے میں کوئی اتحاد نہیں، جہنم کے راستے میں اتحاد ہے۔ جہنم والا تو کہے گا میں نہیں ڈالوں بھائی تو بھی آ جا۔ پھر سوال یہ ہے کون جائے گا جنت میں؟ جملہ کہنا بڑا عجیب سا جملہ ہے۔ لوگوں نے امام کی ضرورت کو محسوس کیا، یہی بات ہے نا، لوگوں نے امام کی ضرورت کو محسوس کیا، امام مانا، امام بنایا، جملہ ہم جیسے جاتے ہیں اپنی مرضی یا دعا گئی ادا گئی۔ لوگوں نے امامت کو تو مانا لیکن امامت کے سلسلے میں عصمت کو نہ مانا۔ نہیں پہنچے آپ امامت کو تو مانا لیکن عصمت کو نہ مانا۔ امام کسی نہ کسی کو ضرورت کو محسوس کرتے ہو، امام کو مانا لیکن کوئی معصوم امام نہ مانا۔ اب جب امام معصوم ہی نہیں ہے تو جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ جب امام ہی معصوم نہیں تو جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ اگر امام معصوم ہوگا تو ماموم بھی جنت میں جائے گا۔ اب ہم نے پوچھا امت کے 73 فرقے کھڑے ہیں، ہم نے پوچھا صاحب آپ امام جنت میں جائیں گے؟ بہت توجہ کیجیے گا صاحب آپ امام جنت میں جائیں گے؟ پتہ نہیں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بھائی آپ امام جنت میں جائیں گے؟ نہیں پتہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تیسرے سے پوچھا آپ کے جائیں گے؟ نہیں پتہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ہم نے امام شافعی والے بندوں سے پوچھا بھائی امام شافعی جنت میں جائیں گے؟ نہیں پتہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ امام حنبل والوں سے پوچھا بھائی امام حنبل کوئی گارنٹی ہے، کوئی ضمانت ہے، کوئی دلیل ہے امام حنبل جنت میں جائیں گے؟ نہیں پتہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ امام ابو حنیفہ نہیں پتہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ امام مالک نہیں پتہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہم نے 72 کے منہ سے پوچھ ڈالا کہ بھائی آپ کے امام جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کسی ہر ایک کا بھائی نہیں پتہ ہمارے امام جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ اب 72 فرقوں نے ہم سے پوچھا بھائی تمہارے امام جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ہم نے کہا ہم سے نہ پوچھو، ہمارے امام کے لیے اپنے امام سے پوچھو، ہمارے امام کے لیے اپنے امام سے پوچھو ہمارے امام جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ اب کس کی ضرورت ہے جو کہ علی جنت میں نہیں جائے گا؟ نہیں پہنچے آپ بھائی، کس کی ضرورت ہے جو کہے علی جنت میں نہیں جائے گا؟ ہم نے ان کے اماموں سے پوچھا بھائی آپ بتائیے علی جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا علی قسیم النار والجنہ، جنت ہی یہی دیں گے۔ علی قسیم النار والجنہ، حب علی فی الجنہ، علی کی محبت ہی جنت میں جانے کا پروانہ ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ ہر فرقہ کہے میں جنت میں جاؤں گا، اب کیسے پتہ چلے کہ کون جنت میں جائے گا؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ 73 کھڑے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا، لیکن کیا دلیل ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے ارشاد فرمایا
ارشاد فرمایا یا علی یا علی یا علی انت وشیتک هم الفائزون فی الجنہ. علی یا تو جنت میں جائے گا یا تیرے شیعہ جنت میں جائیں گے؟ ایک صلوات محمد والے محمد. یا تو جائے گا یا تیرے شیعہ جنت میں جائے گا. تو امام کیسا ہو؟ کیونکہ ضرورت تو ہے امام کی ضرورت تو ہے کائنات کو. کہ امام کیسا ہو؟ وہ کس طرح کا ہو؟ وہ ہماری مرضی کا ہو یا خدا کی مرضی کا ہو؟ ہماری مرضی کا ہو یا خدا کی مرضی کا ہو؟ یاد رکھیے یہ جملہ دے لو. امام وہ ہونا چاہیے امام وہ ہونا چاہیے جو شکل میں عقل میں رفتار میں گفتار میں کردار میں محمد ہو. نہ رسالت ہو لیکن پھر بھی محمد ہو. اگر رسول زندہ ہو تو بھی محمد, رسول چلے جائیں تو بھی محمد. ہمیں کیسے پتا چلے کہ علی ہی امام ہے, حسن ہی امام ہے؟ بعد پیغمبر جناب عباس بن عبد المطلب, جناب عباس بن پیغمبر کے چچا امیر المومنین کے پاس آئے, کہا یا علی مجھے پیغمبر کا لباس دیجیے, پیغمبر کا لباس دیجیے, میں پہننا چاہتا ہوں, میرا بھتیجا ہے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں چچا اس کو پہننے کی شان قسمت ہے. یہ پانچ بھائی میرے بچوں, اس کو پہننے کی شان قسمت ہے. کالی آپ مجھ سے لباس پیدا کر رہے ہیں. میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں حسن جا نانا کا لباس لے گیا, جا نانا کا لباس لے گیا. امام حسن لائے, جناب عباس نے امامہ اٹھایا اور ساتھ میں رکھا, ساتھ میں رکھ لے. اٹھنے لگے تو اٹھا نہیں جاتا, اٹھنے لگے تو اٹھنا نہیں جاتا. امامہ اتارا, علی نے زیرہ پیش کی, کہا زیرہ پہنی تو چلا نہیں جاتا. رسول کی امام پیش کی, عبایا پہنا تو اٹھا نہیں جا رہا. رسول کا امامہ پہنا تو اٹھا نہیں جا رہا. رسول کی زیرہ لے کے چلا نہیں جا رہا. نالائق پہن کے قدم نہیں اٹھتا. اب کہتے ہیں یا علی کہ آپ لیجیے, یا آپ کو بھی رہا. علی مسکرا کے فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں. علی نے رسول کی امام کو لیا, قبا کو لیا, امامے کو لیا, نالائق کو لیا. علی چلے, پھر آئے, پھر اتارا, پھر پہنا, پھر آیا, پھر پہنا. اس کے بعد حسن تو پہنے, حسن نے پہنا, اٹھے, چلے, آئے, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے؟ کہا چچا یہ اللہ کا فیصلہ ہے, معصوم کا لباس معصوم کو آتا ہے. جو بھی معصوم ہوگا, معصوم تو معصوم کا لباس آئے گا. اور پیغمبر کا لباس علی کو آیا ہی اس لیے ہے کہ علی کو نبی نے ہی امام بنایا. اور امام کیا ہوتا ہے؟ علی گزرے بازار کوفہ سے, بازار کوفہ سے گزرے, خاص کر جوان سنے اور وہ لوگ سنے جو الحمدللہ سے خود کو شیعہ بھی کہتے ہیں, عزادار بھی کہتے ہیں, ماتمی بھی کہتے ہیں, یہ بھی گانے سنتے ہیں, سونگ سنتے ہیں, بنا سونگ سنے سکون نہیں آتا. علی گزرے بازار کوفہ سے, ایک درزی بیٹھا کپڑے سی رہا ہے. امیر المومنین کی نگاہ پڑی, یہ کپڑے پہ سی رہا ہے, ساتھ گانے بھی گنگنا رہا ہے. علی قریب آئے, اٹھ کھڑا ہو, سلام کیا, مولا سلام. علی نے جواب سلام دیا. مولا کہتے کیا کر رہا تھا؟ کہا علی گانا گنگنا رہا تھا. علی فرماتا تجھے شان نہیں آتا؟ کہا مولا معذرت معاف کر دیجیے, کیا کروں؟ علی فرماتے ہیں اس کی جگہ بہتر ہے کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا. اس کی جگہ بہتر تھا قرآن کی تلاوت کرتا تھا. ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں, مجھے قرآن نہیں آتا, میں کیسے پڑھوں؟ آج کے بعد گانا نہیں سنوں گا, گانا نہیں گنگناؤں گا, لیکن مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں قرآن کیسے پڑھوں؟ قرآن کی
تلاوت کیسے کروں؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں میرے قریب آ، یہ قریب آیا، علی کہتے اپنا کان میرے منہ کے قریب لا، یہ اپنا کان علی کے منہ کے قریب لایا، علی نے کچھ کلمات کہے، اس بندے نے وہ کلمات سنے، وہ درزی کی کلمات کو سننے کے بعد حافظ قرآن ہو گیا، وہ درزی کی کلمات کو سننے کے بعد حافظ قرآن ہو گیا۔ میں کہوں یا علی آپ کی عظمتوں میں کیا کہنے، چاہے تو ایک پل میں درزی کو حافظ قرآن بنا دے، چاہے تو ایک لمحے میں جبرائیل کو درزی بنا دے۔ اس صلاۃ محمد علیہ چاہے یہ کون ہے؟ یہ امام ہے، امام باقر، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات ہے، جس کی دسترس میں پوری کائنات ہے۔ امام ہوتا کون ہے؟ امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام ہے رہنمائی کرنا، امام کا کام ہے رہنمائی کرنا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد کی ایک گلی سے آپ کا گزر ہے، وہ جو ہے نا بغداد کی ایک گلی سے میرے مولا گزر رہے تھے، جب گزرے تو ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی، وہاں پہ شراب کی محفل جمی تھی، اور یہ گھر بغداد کے بہت بڑے رئیس بندے کا تھا، نام کیا ہے؟ بشر حافی۔ جب مولا قریب سے گزرے، یہاں سے گانوں کی، شراب کی، سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں سے مولا کا گزر ہوا، اتنی دیر میں وہ کنیز باہر آئی، کوئی کچرا ڈالنے، یہاں کنیز باہر آئی، مولا نے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا، مولا نے ایک سوال کیا، عزیزاً گرامی اگر ہمیں یہ سوال سمجھ میں آ جائے نا ہمیں مقصد امامت سمجھ آ جائے گا۔ مولا نے ایک سوال کیا، یہ بتا یہ گھر، یہ بہت بڑی جملہ، یہ گھر آزاد کا ہے یا غلام کا ہے؟ اللہ اکبر، یہ گھر آزاد بندے کا ہے یا غلام بندے کا ہے؟ اس کے بھی عجب سوال ہے، یہ گھر پورے بغداد کی امیر ترین شخصیت کا ہے، مالدار ترین شخص کا ہے، اور یہ آزاد بندہ ہے، یہ آزاد بندہ ہے۔ مولا یہ جملہ کہتے ہوئے گزر گئے، اگر یہ غلام ہوتا تو اس کے گھر کا یہ حال نہ ہوتا، اگر یہ آزاد غلام ہوتا اس کے گھر کا یہ حال نہ ہوتا۔ ممکن کوئی اور بھی بات ہوئی ہو، کنیز نے کہا، مولا چلے گئے، کنیز جب گھر گئی نا تھوڑی سی دیر ہو گئی تو بش نے پوچھا اتنی دیر کیوں لگا؟ اس نے کہا اس طرح کے ایک بزرگ جا رہے تھے، 12 کی شخصیت، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر کس کا ہے؟ یہ ہاں پہ ہے مال کا پیما، یہ گھر کس کا ہے؟ آزاد کا ہے یا غلام کا ہے؟ تو کہتے میں نے کہا آزاد کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر غلام کا ہوتا تو یہ حشر نہ ہوتا۔ تاریخ کہتی ہے جو بھی اس نے یہ جملہ سنا نا اس کے ہاتھ سے شراب کا جام گر گیا اور کڑک کے کہتے ہیں وہ بھی عام شخصیت نہیں، میرے امام موسیٰ کاظم تھے، میرے امام موسیٰ کاظم تھے۔ تاریخ کہتے ہیں جس وقت اس نے یہ بات کی نا اس وقت یہ ننگے پاؤں کھڑا ہوا تھا، وہیں سے دوڑا تھا، گربان کھلا ہوا، نالین نہیں، ساتھ سے امامہ اتار پھینکا اور روتا ہوا جا رہا ہے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کسی چوک پہ جا کے مولا سے سامنا ہوا، فوراً خود کو قدموں میں گرایا اور قدموں میں گرا کے کہتے مولا مجھے معاف کر دیجیے، میری خطا معاف کر دیجیے، مولا آج سے زیادہ ہو گیا، آج کے بعد میں ایسی کوئی محفل نہ کروں گا، نہ شراب، نہ ایسے لوازمات، نہ کوئی گانا، مولا مجھے معاف کیجیے۔ اور مولا نے بش کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، بش اس کا غلام بن کے رہے، بش اس کا غلام بن کے رہے، مولا مجھے معاف کیجیے۔ امام کاظم نے اسے معافی دی اور معافی دینے کے بعد جب یہ بش آیا نا تو ساری زندگی جو باقی کی تھی، کہتے ہیں بش نے کبھی نالین نہ پہنے، کبھی جوتے نہ پہنے، اور کوئی پوچھتا بش سے جوتے کیوں نہیں پہنتا، کہتا ہے تمہیں جوتے پہننے شرم آتی ہے، میں نے اسی حالت میں توبہ کی تھی، اسی حالت میں
مرضی کا نہ مانیے، امام وہ مانیے جو خدا کا نمائندہ ہے، اور یہی نمائندگی خدا لے کر حسین چل پڑے تھے۔ کہاں؟ کہ میں دین بچاؤں گا، میں اسلام بچاؤں گا، میں قرآن بچاؤں گا، میں نانا کا کلمہ بچاؤں گا، میں خدا کی توحید بچاؤں گا۔ چلتے 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 حسین اس سرزمین پہ آ کھڑا ہوا جس سرزمین پہ کوئی نہیں آتا۔ اجر و ثواب بس دور میں اس زمین پہ کوئی نہیں آتا۔ چلتے چلتے میرے مولا کو گھوڑا آیا، ایک مرتبہ حسین گھوڑے میں ٹھوکر کھا حضرت گھوڑا لگا، مولا نے کوشش کی کہ گھوڑا چلے، گھوڑا نہ چلا نا۔ آقا عباس تشریف لے، مولا کیا ہوا؟ کہ میں عباس ذوالجناح نہیں چل رہا۔ تو مولا میرے ذوالجناح پہ بیٹھے، تھک گیا ہوگا، سفر کیا ہے، مولا عباس کے ذوالجناح پہ بیٹھے، بولنا چلا۔ کہتے ہیں 7 ذوالجناح مولا حسین نے تبدیل کی، 7 کے ساتھ تو وہاں سے نہ چلے۔ مولا نے فرمایا یہ 7 قبیلے والوں کو بلاؤ۔ حضرت قبیلے والوں کو بلایا گیا، مولا نے قبیلے کے مردوں سے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولا اس زمین کو نئے نوا کہتے ہیں۔ اس زمین کو نئے نوا کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کوئی اور نام؟ کہاں مولا اس زمین کو شکر فرات کہتے ہیں۔ حسین کو روک کے فرماتے ہیں کوئی اور نام؟ کہ مولا اس زمین کو نئے نوا غازیہ کہتے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں کوئی اور نام؟ کہ مولا ہمیں تو یہی پتہ ہے۔ مولا ہاں ہمارے بزرگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بزرگ اتنا تھا کہ اسے ہاتھوں پہ اٹھا کے لایا گیا، مولا کو سلام کیا، مولا نے کہا بزرگ ذرا بتا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ وہ رو کے کہتے ہیں مولا اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں۔ مولا اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا نام آنا تھا نا، حسین کی زبان سے جاری ہوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عباس خیام لگا دے میرا اکبر یہی بار آ جائے گا۔ عباس خیام لگا دے میرا اکبر یہی بار آ جائے گا۔ عباس خیام لگا دے میری زینب کی آدر یہی پہ چھینے گی۔ عباس خیام لگا دے میری سکینہ یہی تماچے کھائے گی۔ عباس خیام لگا دے یہی میرے اکبر کے کلیجے میں نیزہ لگے گا۔ جملہ سنا عباس خیام لگا دے یہی میں اصغر کو قرآن بنا کے ہاتھوں میں لے کے کہوں گا اے فوج اشکیا۔ اجل و قبل اللہ خدا کا دل کے بولے کرے۔ حضرت خیام لگے، ایک ہی روایت خیام لگنے کے بعد ایک مرتبہ جب خیام لگے حضرت عباس نے خیام لگایا، سب اترنا شروع ہوئے۔ ایک جگہ سے جناب زینب عالیہ اتری، جناب ام کلثوم اتری، جناب رقیہ اتری، علی کی بیٹیاں اتری، علی کی بہویں اتری، علی کی پوتی اتری، اکبر اترے، قاسم اترے، سجاد اترے، سب کے سب اتر رہے ہیں۔ آج کیا تھی کہو محرم کو سب کے سب اتر رہے، عباس اتار رہے ہیں، لیکن حضرت جب 11 محرم آئی ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ بندے ہوئے قرآن میں منہ بھر کے کہتی ہے عباس آج زینب کو سوال کرا۔ اجر و قبل عباس آج زینب کو سوال کرا، پسند کرو۔ بلایا، میرے آقا نے زمین خریدی اور میرے مولا نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں۔ مولا کیا؟ فرمایا پہلے یہ ہے ہم نے اس سرزمین پر بھوکا اور پیاسا شہید ہونا ہے۔ جب ہماری شہادت کے بعد میرا زائر ہے نا تو میرے زائر کو 3 دن تک کھانا بھی دینا، 3 دن تک پانی بھی دینا۔ دوسری مولا فرمایا دوسری یہ ہے جب ہم شہید ہو جائیں گا اس کربلا کی سرزمین پر ہمارے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوں گے، اتنا کرنا ہمارے لاشیں دفنا دینا، ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ حسین کیوں کہہ رہے ہیں زبادو کہ ہمارے لاشیں دفنا دینا؟ اس لیے حسین کہہ رہے ہیں امام وقت ہیں، امامت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے میرا لباس دے دینا ہے، انہوں نے بے گور و کفن لاشیں چھوڑ دینا ہے۔ کل زینب 12 محرم کو
میرے لاشوں کو اس حال میں دیکھے حضرت جو پارا محبوب آئی نا ایک مرتبہ زینب کربلا کے میدان میں آئی ہاتھ بندے ہوئے تھے ایک مرتبہ پتھروں تیروں تلواروں کے ڈھیر میں حسین کا لاشا تھا وہ کہتے کہاں ہے مصطفیٰ کا دروازہ تمہارے لاشیں دفنانا دکھا کے عورتوں کو بلاؤ مستورات کو بلایا گیا صدر تمہارے مرد اگر فوج کے ڈر سے ہمارا لاشا دفنائے نا تو تم فرات پہ پانی بھرنے کے بہانے ہمارے لاشیں دفنا دینا آزاد عورتوں نے وعدہ کیا میرے مولا نے اللہ علیہ غربت حسین میرے مولا کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو بلاؤ آزاد بچے آئے حسین فرماتے اے بچوں ممکن ہے تمہارے والدین فوج یزید کے ڈر سے باہر نہ آئے تو جب تم کھیلتے کھیلتے آنا نا ہمارے لاشوں پر چھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کے مٹھی بھر ڈال دینا بچوں نے وعدہ کیا